السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اچھا جی، کافی عرصے سے ہم اوپینینز نہیں ڈسکس کر پائے کیونکہ ہم نے میپ سیریز سٹارٹ کی تھی اور کچھ مصروفیات کی وجہ سے ہم میپ سیریز کو بھی کنٹینیو نہیں کر پائے اور اوپینین بھی نہیں اسٹڈی کی۔ آج سنڈے ہے، آپ کی چھٹی کا دن بھی ہے، لیکن میں فری ہوں آج، تو میں نے سوچا کہ کچھ اوپینینز بھی ڈسکس کر لیتے ہیں اور اپنی جو میپ سیریز ہے اس کو بھی دوبارہ سے ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ تو آج کی اوپینین کا ٹائٹل ہے وی اینڈ دے، بہت ہی امپورٹنٹ اوپینین ہے، اس میں ہم اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں بہت ہی امپورٹنٹ ایشو، وہ ہے گریوٹی آف اوور پاپولیشن، یعنی کہ پاپولیشن جو ایکسپلوژن ہے، گروتھ ہے، اس کے بارے میں اسٹڈی کریں گے اور ہم اس کو کمپیریزن ود بنگلہ دیش کے ساتھ لے کے چل رہے ہوں گے کہ پاپولیشن کس طرح سے بنگلہ دیش نے کنٹرول کی ہے اور ہم کیوں نہیں کنٹرول کر پائے۔ اگر ہم ماضی میں جاتے ہیں واپس 1971 کی بات کرتے ہیں، تو تب جب پاکستان سے بنگلہ دیش علیحدہ ہوا تھا تب بنگلہ دیش کی پاپولیشن پاکستان سے زیادہ تھی۔ کتنی زیادہ تھی یہ بھی ہم دیکھیں گے، اس اوپینین میں چل کے پورے فیکٹس دیکھیں گے۔ اور تب جو ہمارا ویسٹ پاکستان تھا اس کی جو پاپولیشن تھی یہ کم تھی، لیکن اب بنگلہ دیش سے کتنی زیادہ ہو گئی ہے، یہ تمام چیزیں ود فگرز ہم دیکھ رہے ہوں گے۔ اس کے علاوہ ورلڈ بینک کے جو فیکٹس ہیں، ڈیٹا ہے، وہ بھی دیکھیں گے۔ مزید جو امپورٹنٹ چیز ہے اس اوپینین کی وہ یہ ہے کہ اوور پاپولیشن کو کس طرح سے وومن کے ساتھ لنک کیا گیا ہے، کہ عورتوں کا کیا کردار رہا ہے اس میں، اور کس طرح سے وومن امپاورمنٹ کر کے بنگلہ دیش نے اوور پاپولیشن کو، پاپولیشن گروتھ ایکسپلوژن کو کنٹرول کیا ہے۔ وومن لیبر پارٹیسپیشن کتنی رہی ہے، لٹریسی ریٹ کیا ہے، یہ تمام چیزیں ود فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہوں گے آج کی اوپینین میں۔ اچھا جی، ہم سب جانتے ہیں کہ جو ٹویٹر ہے، ٹویٹر ایمرج ہوا ہے، ایمنیٹ ہوا ہے، سامنے آیا ہے ایک نئے پلیٹ فارم کے طور پہ پبلک پالیسیز کو اناؤنس کرنے کے لیے۔ آپ دیکھتے رہتے ہیں ہمارے منسٹرز فریکوینٹلی ٹویٹس کرتے رہتے ہیں، مراد راز صاحب ہیں، اسد عمر صاحب ہیں، دوسرے لوگ بھی ہیں، مریم نواز صاحبہ ہیں، یہ سب لوگ ٹویٹر پہ آ کے اپنی پالیسیز اناؤنس کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ کیوں ایمرج ہوا ہے نیو پلیٹ فارم کے طور پہ؟ تاکہ یقینی بنایا جائے، انشور کیا جائے کہ میکسیمم پبلسٹی ہو، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بات پہنچے۔ لیکن ٹویٹ وداؤٹ این ایکشن آن دی گراؤنڈ ہیز نو کریڈیبلٹی، اس کا کوئی ریلائبلٹی نہیں ہے اگر آپ صرف ٹویٹ کر لیتے ہیں اور اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیتے۔ ہینس اس لیے منسٹر آف پلاننگ اسد عمر نے جو ریسنٹ ٹویٹ کی ہے اور انہوں نے کال کیا ہے کہ پاکستان کو پریورٹائز کرنا چاہیے، ترجیح دینی چاہیے پاپولیشن گروتھ کو ریڈیوس کرنے میں، کم کرنے میں، ویل ریز ایکسپیکٹیشنز آف پلازیبل آفیشیل میئر۔ تو ان کی یہ جو ریسنٹ ٹویٹ ہے یہ امیدوں کو، ایکسپیکٹیشنز کو، اینٹیسپیشنز کو ریز کرے گی ریزنیبل بلیویبل آفیشیلز اقدامات کی۔ اے ساؤنڈ پاپولیشن پروگرام الون کین میک این امپیکٹ آن ڈیولپمنٹ۔ ایک اگر ساؤنڈ پاپولیشن پروگرام بنایا جاتا ہے تو اس کا اثر ہو سکتا ہے ڈیولپمنٹ پہ۔ مسٹر عمر اگر سیریس ہیں اپنی ٹویٹ کے بارے میں، جیسا کہ کوئی ایزیوم کر سکتا ہے کہ وہ سیریس ہیں، ان کو ہیلپ کرنی چاہیے یقینی طور پہ کہ وہ کچھ لائٹ لے کے آئیں، تھرو سم لائٹ کریں اس اپنے انالیسس پہ کہ وہ کیوں بری طرح سے ناکام ہو گئے ہیں سٹاپ کرنے میں، کرب کرنے میں۔ یہاں پہ ایس ہے دا پاپولیشن ایکسپلوژن، یعنی کہ پاپولیشن ایکسپلوژن کو سٹاپ کرنے میں، پریونٹ اوائڈ کرنے میں کیوں ناکام ہو گئے ہیں، جو کہ پاکستان کی گروتھ کو بھی انڈرمائن کر رہا ہے، روک رہا ہے۔ ہی شوڈ آلسو ایلوسیڈیٹ، ان کو یہ بھی ایکسپلین کرنا چاہیے دا اسٹریٹجی ہز گورنمنٹ ول اڈاپٹ، کہ کون سی حکمت عملی ان کی حکومت اپنائے گی اس انیویٹیبل کیٹاسٹروف کو، انوائڈیبل تباہی کو روکنے کے لیے۔ if 4 ملین نیو ماؤتھس ہیو ٹو بی فیڈ ایوری ایئر، اگر ہر سال ہمیں تقریباً 4 ملین یعنی کہ 40 لاکھ بچے پیدا ہوتے ہیں پاکستان میں اور ان کو کھلانا پڑ جائے۔ لٹل اویئرنیس ایگزسٹ اباؤٹ دی گریوٹی آف اوور پاپولیشن ان دا کنٹری، اگر ہم سیریسنیس آف اوور پاپولیشن کی بات کریں، سنجیدگی کی بات کریں اوور پاپولیشن کے معاملے کی، تو اس کے بارے میں بہت کم آگاہی ہے۔ ناؤن فار دیئر کلچرل پروڈری، پروڈری ہوتا ہے جی ڈس اپروونگ کلچر ہے، ہم کسی بات کو مانتے نہیں ہیں۔ آور پیپل ریگارڈ دی آپشن آف ہیونگ ون آف اسپرنگ اور سیکس ٹو بی اے پرائیویٹ میٹر دیٹ کین ناٹ بی ڈسکسڈ اوپنلی، ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک بچہ پیدا کرنا یا 6 بچے پیدا کرنا یہ ایک پرائیویٹ معاملہ ہے اور اس کو ہم اوپنلی ڈسکس نہیں کر سکتے۔ بٹ دس از ناٹ این ایشو آف پرسنل چوائس، لیکن یہ پرسنل چوائس کا معاملہ نہیں ہے یا ڈیوائن کا، جیسا کہ بہت سارے لوگ بلیو کرتے ہیں۔ یہ ایک نیشنل ایشو ہے، قومی مسئلہ ہے، کیونکہ بہت سارے پرسنل ان انفارم ڈیسیجن ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایڈ اپ کرتے ہیں ہائی پاپولیشن گروتھ ریٹ میں۔
ڈیش فلو آف سینٹینس کو بریک کرتا ہے، ہم نے پہلے بھی پڑھا۔ پاکستان کا اگر ہم گروتھ ریٹ کی بات کریں تو یہ 3rd ہائیسٹ ہے دنیا میں، تو یہاں سے آگے آپ کو بہت سارے فیکٹس ملتے جائیں گے، آپ نے ساتھ ساتھ چلنا ہے۔ دس ہیز نیگیٹو امپلیکیشنز فار آل سیکٹرز، تو اگر ہائی گروتھ ریٹ ہوگا تو اس کے بہت ہی منفی اثرات ہوں گے تمام سیکٹرز کے لیے، جس میں صحت کا شعبہ، تعلیم کا اور روزگار کا، امپلائمنٹ کا شعبہ شامل ہے۔ It is necessary to make population the subject of our national discourse. ڈسکورس ہوتا ہے ڈیبیٹ، یہ ضروری ہے کہ ہم پاپولیشن کو اپنا جو ہمارا قومی مباحثہ ہے اس کا حصہ بنائیں، تاکہ لوگوں کی توجہ حاصل ہو اور وہ اپنا رول ادا کریں اسٹرینگتھن کرنے میں، ری انفورس کرنے میں، جو بہت زیادہ میسیو، ہیفٹی، ہیوج نیڈ ہے ابھی معاشرے کی، اور اس کو ایزیلی فلفل نہیں کیا جا سکتا گورنمنٹ کی جانب سے۔ بٹ دیٹ ڈز ناٹ absolve دی گورنمنٹ آف اٹس رسپانسبلٹی ان دا میٹر، لیکن یہ حکومت کو اپنی جو ان کی ذمہ داری ہے اس سے ڈسچارج یا ایکویٹ نہیں کرتا، کیونکہ پلاننگ منسٹر نے بنگلہ دیش کو مینشن کیا ہے کہ انہوں نے مینیج کر لیا، کٹ ڈاؤن کرنے میں اپنی پاپولیشن گروتھ ریٹ کو، اور ترقی کرنے میں کامیاب ہوئے اس کے نتیجے میں۔ تو میں کچھ ڈیٹا دینا چاہوں گی، میڈم کا کہنا ہے ورلڈ بینک سے کہ سورسز سے، دیٹ شوڈ بی این آئی اوپنر، جو کہ آئی اوپنر ہو سکتے ہیں۔ اچھا جی، ویسٹ پاکستان's derogatory attitude towards ایسٹ پاکستان ناٹ ود اسٹینڈنگ، پاکستان کا جو ویسٹ پاکستان کا ایٹیٹیوڈ تھا ایسٹ پاکستان کی جانب، وہ بہت زیادہ ڈیروگیٹری تھا، تذلیل کرنے والا تھا۔ اس کے باوجود دا سو کالڈ جونیئر پارٹنر ہیز آؤٹ پرفارمڈ اس آفٹر اٹ تھریو آف اسلام آباد یوگ، جب اسلام آباد سے الگ ہوا ہے جونیئر پارٹنر تو انہوں نے ہمیں آؤٹ پرفارم کر دیا ہے ہر شعبے میں۔ 1971 کی بات کرتے ہیں تو بنگلہ دیش کی جو پاپولیشن تھی وہ ہم سے زیادہ تھی، اور 65.5 ملین تھی، ویسٹرن ونگ سے یہ زیادہ تھی، کیونکہ جو ویسٹرن ونگ کی پاپولیشن تھی وہ 59.7 ملین تھی۔ اگر ہم اب 2020 کی بات کر لیتے ہیں تو پکچر ریورس ہو چکی ہے، اور بنگلہ دیش کی پاپولیشن 164.6 ملین ہے، اور پاکستان کی 220.8 ملین تک پہنچ چکی ہے۔ اٹ وڈ ناٹ لائک ٹو برڈن ریڈرز ود سیمنگلی ڈل ڈیٹا، ایسا نہیں ہے کہ ہم ریڈرز کو ڈل ڈیٹا کے ساتھ برڈن کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم جو ریڈرز ہیں، یعنی کہ ہمارے جو کہ سی ایس ایس کے لیے جو لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ ڈیٹا ڈل نہیں ہے، ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ڈیٹا ہے، کیونکہ یہ آپ لوگوں کا جو آرگومنٹس ہیں ان کو اسٹرینگتھن کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ فل ہو رہا ہوتا ہے۔ بٹ اٹ از ٹو امپارٹینٹ ٹو بی شاؤڈ انڈر دی لگ، لیکن یہ اتنا اہم ہے کہ اس کو آپ ہائڈ نہیں کر سکتے، کنسیل نہیں کر سکتے۔ کالن ہے، پریویس سینٹینس کو ایکسپلین کرے گا۔ پاپولیشن گروتھ ریٹ پاکستان کا 2% ہے اور بنگلہ دیش کا 1% ہے۔ سیمی کالن ہے، سیمی کالن کے اطراف میں جتنے سینٹینس ہوتے ہیں سب کے اپنے پورے کلیئر میننگز ہوتے ہیں۔ ٹی ایف آر ہوتا ہے چلڈرن پر وومن، جو 3.5 ہے پاکستان میں اور بنگلہ دیش میں 2 ہے۔ اسی طرح سے کنٹراسیپٹیو پریولنس کی بات کریں، یعنی کہ جو پریگننسی ابارٹ کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں، کنٹراسیپٹیو پلز ہوتی ہیں، وہ جو ریٹ ہے، ان ریلائبل کنونشنل میتھڈز بھی اس میں شامل ہیں جن پہ انحصار نہیں کیا جا سکتا، وہ 34% ہے پاکستان میں اور 65% ہے بنگلہ دیش میں۔ مور ڈیٹا اویلیبل ہے جس کی اکانومی پہ اثرات ہیں، اگین کالن ہے۔ جی ڈی پی فار پاکستان 2020 میں کتنی ہے؟ $263.6 ہے، بلین ڈالر ہے، اور بنگلہ دیش کے لیے یہ $324.2 بلین ہے۔ بنگلہ دیش ہیز اچیوڈ دس میریکل بائی انویسٹنگ ان اٹس ہیومن ریسورسز، بنگلہ دیش نے یہ معجزانہ طور پہ جو پاپولیشن گروتھ کو کنٹرول کیا ہے، یہ ہیومن ریسورسز پہ انویسٹ کر کے کیا ہے، خاص طور پہ عورتوں پہ، جو کہ پوٹینشیل ایجنٹ آف چینج ہیں فیملی میٹرز میں۔ جو ڈفرینس ہے پاکستان اور بنگلہ دیش میں جینڈر ایکویلٹی کا، پیرٹی کا، سوشل سیکٹر میں، یہ بہت زیادہ اسٹیگرنگ ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم فیمیل لٹریسی کی بات کر لیتے ہیں تو پاکستان میں 46% ہے اور بنگلہ دیش میں 72% ہے۔ فیمیل لیبر پارٹیسپیشن کی اگر بات کریں تو یہ 20.1% ہے پاکستان میں اور 38.5% ہے بنگلہ دیش میں۔ پلاننگ منسٹر پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں 17% گروتھ پاپولیشن بجٹ کے بارے میں پی ٹی آئی گورنمنٹ کے اندر پچھلے 3 سالوں میں، لیکن سیڈ پارٹ اس کا یہ ہے کہ جو انکریز ہوا ہے اس کو ریفلیکٹ نہیں کیا گیا ڈیموگرافک اچیومنٹس کے طور پہ۔ لیک آف ٹرانسپیرنسی ہے، شفافیت کی کمی ہے اور ویسٹفل اسپینڈنگ ہے۔ یہ ایک یوزل سٹوری ہے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کی۔ لٹل پروگرس دیکھنے میں نظر آئی ہے، ریکارڈ کی گئی ہے۔ بیلوننگ ڈیفنس بجٹ دیکھا گیا ہے، پاکستان کا جو ڈیفنس بجٹ ہے وہ 3% آف جی ڈی پی ہے، اور اگر اسی طرح سے ہم بنگلہ دیش کی بات کریں تو 1.3% آف جی ڈی پی وہ اپنا بجٹ اسپینڈنگ پہ، جو ڈیفنس اسپینڈنگ ہے اس پہ صرف کرتے ہیں۔ یہ جو ناکامی ہے فیملی پلاننگ کی پاکستان میں، یہ زیادہ تر حکومت کی نیگلیکٹ ہے عورتوں کی طرف، جن کا جو سوشو اکنامک سٹیٹس ہے، معاشرتی اور معیشی سٹیٹس ہے، وہ بہت زیادہ ہاریفک، ٹیریبل ہے۔ ان لائک بنگلہ دیش، جو ہمارے رولرز ہیں انہوں نے کبھی کوئی انیشیٹو نہیں لیا وومن کاز کو اڈاپٹ امبریس کرنے کے لیے۔ ہائی ریٹس آف کرائم ہیں عورتوں کے خلاف، وائڈ اسپریڈ ڈومیسٹک وائلنس ہے۔
نگلیکٹ کیا جاتا ہے عورتوں کو، اور یہ ان کو راب کر لیتا ہے ان کی موبلٹی سے، وہ آسانی سے نقل و حرکت نہیں کر سکتی، سیلف اسٹیم کو ان کی راب کرتا ہے، اور ان ٹرن یہ پرووک کرتا ہے، پروف ہوتا ہے کہ یہ بیریئر ہے، ہرڈل آبسٹیکل ہے ان کی امپاورمنٹ میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا کوئی رول نہیں ہے فیملی ڈیسیجن میکنگ میں، یہ تمام فیکٹرز لنک ہیں اس بروٹل ویشیس فیروشیس سائیکل سے۔ ایک ایڈیشنل ریزن ہے اس کی، ڈیش لگا کے فلو آف سینٹینس بریک کر کے بتایا گیا ہے کہ ایک پائیدار سسٹینڈ اور ڈائنامک کاؤنسلنگ اور اویئرنیس ریزنگ پروگرام کی کمی ہے جو کہ سپانسر کیا جانا چاہیے حکومت کی جانب سے، جس کی نیشنل ریچ ہو سکتی ہے۔ یہ ایکسرسائز کی گئی تھی 1970s میں پاکستان پیپل پارٹی کی حکومت کی جانب سے، اور اس کی وجہ سے جو فرق بھی دیکھنے میں نظر آ رہا تھا، لیکن پھر خاموشی چھا گئی پاکستانی قوم پہ ضیاء الحق کے ملٹری کوپ کے بعد 1977 میں۔ حدود لاز نافذ کر دیے گئے، میزوگنسٹک آئیڈیالوجی آ گئی، میزوگنسٹک ہوتا ہے اگینسٹ وومن آئیڈیالوجی، اشرڈ ہوئی، رائز ہوئی، ڈارک ایجز آف وومن رائز ہوئی اس کے بعد پاکستان میں۔ اس کے بعد ایک ویکیوم کریٹ ہوا پاکستان میں، جس کو جو ریچولسٹک ریلیجیوسٹی ہے، یعنی کہ جو روایات ہیں مذہبی، اور اس کے بعد ایبسکورینٹزم ہے، یعنی کہ ڈیلیبریٹلی پریونٹنگ دا فیکٹس کا جو میکانزم ہے، ان چیزوں نے اس پہ بہت زیادہ اثر انداز کیا۔ اس سائلنس کو بریک کیا جانا بہت ضروری ہے۔ مسٹر عمر کو اور جو دوسرے پارٹی لیڈرز ہیں ان کو آگے آنا چاہیے اور کچھ ایکسپلینیشن دینی چاہیے کہ کیا ہوا ہے، اور سائلنس بریک کرنا چاہیے تاکہ جو فیملی پلاننگ ہے یہ پبلک نیریٹیو میں شامل ہو سکے اور اس کو انلائٹن کر سکے اور پروگریسو تھنکنگ کو مزید پروگریس دے سکے۔ تھینک یو سو مچ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔